السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سبطین جمالی آفیشیل اور میں ہوں سبطین نواز جمالی۔ سب سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کے جو ہے وہ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور الیکشن کی جس طرح کی گہما گہمی ہے اس حوالے سے آج جو ہے وہ گفتگو اور لب کشائی کرنے کا موقع ملے گا آپ کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتوار کے روز، جو کہ کل اتوار تھا، تو اتوار کے روز جو ہے وہ کال دی تھی کہ دن 2 بجے آپ نے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہر شہر میں ریلیاں نکالنی ہیں اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی ایک پاور شو کرنی ہے آپ نے الیکشن کے حوالے سے۔ تو جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جو ان کے نامزد امیدوار ہیں، تو کہ اب تو آزاد حیثیت سے جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو سارے جو جتنے شہر ہیں پاکستان کے، وہاں پر جو ہے ریلیاں نکالی گئیں اور ایک ریلیاں جب نکالی گئی تو ایک بڑا اہم جو ہے وہ ایک رول ہوا ہے۔ وہ کیا ہوا ہے کہ پنجاب پولیس نے جو ہے وہ بڑا ایک جو ہے اٹیک کیا ہے، پنجاب پولیس نے چھاپے مارے ہیں ان کینڈیڈیٹس پر اور ریلیاں جو ہیں وہ ان کو روکا گیا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے نا۔ جتنا بھی کراؤڈ تھا وہ سارا جو ہے وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے، اور جتنے بھی فلیکسز تھی، بینرز وغیرہ لگے ہوئے تھے شہروں میں، وہ بھی اتارے گئے پی ٹی آئی کے، اور ان کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ یرغمال بھی بنایا گیا اور ان کو پکڑا بھی گیا۔ تو یہ تھا جی۔ اچھا، عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کل جو ہے وہ دوبارہ سائفر کیس کا جو ہے وہ ٹرائل ہوا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب نے جج صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ایک مکالمہ کیا، ان کے ساتھ ایک بحث کی انہوں نے۔ جب عمران خان صاحب جو ہی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ صحافیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے یہ میری بات ہے وہ ساری سننی ہے، آپ نے میرے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرنے ہیں کہ یہ جس کیس میں مجھے پکڑا جا رہا ہے یا جس کیس کی میں سزا بھگت رہا ہوں، وہ اس میں نہ تو عمر قید ہے، نہ سزائے موت ہے، اور نہ ہی 14 سال کی قید ہے۔ تو یہ جو ہے وہ بے بنیاد اور جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر جو ہے وہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک لاڈلے کی سازش ہے۔ تو اگر اب میرے ہاتھ باندھے ہوئے بھی ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک جلسہ کرنے دیں، تو دیکھنا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر جو ہے وہ جلسے میں لے کر چلے جائیں، لیکن ایک مجھے جلسے کی اجازت دے۔ لیکن جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ملزم ہیں اور جو ہے وہ آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ جج صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ بھی ہوا ہے، وہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، یہ ایک لاڈلے کی سازش ہے۔ تو اگر اب میرے ہاتھ باندھے ہوئے بھی ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں جو ہے وہ ایک جلسہ کرنے دیں، تو دیکھنا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر جو ہے وہ جلسے میں لے کر چلے جائیں، لیکن ایک مجھے جلسے کی اجازت دے۔ لیکن جو ہے وہ جج صاحب نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ ملزم ہیں اور جو ہے وہ آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ یہ جج صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مکالمہ بھی ہوا۔ اور بھی بڑی دلچسپ جو ہے وہ گفتگو ہے جی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اور کیا کہا، وہ بھی سنیے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کوئی نہیں روک سکتا، ہمارا نشان بدلا ہے، ایمان نہیں۔ پاکستان کے اندر الیکشن ڈسکرپٹ کیا جا رہا ہے، ریڈ لائن کا حق صرف عوام کا حق ہے۔ نواز شریف اب بھی منتیں کر رہا ہے۔ مجھے بندھے ہوئے ہاتھ جو کو میں پہلے بھی آپ کو بات کہہ چکا ہوں کہ وہ سنیے گا کہ عمران خان صاحب کہا کہ مجھے بندھے ہوئے ہاتھوں سے صرف ایک جلسہ کرنے دیں، ملکی طریقہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ مجھے الیکشن سے پہلے صرف پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرنے دیں، ان کو سمجھ آ جائے گی صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان میں معیشت ڈوب جائے گی۔ کل جو ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اس کی ذمہ داری چیف جسٹس پر عائد ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی ایک جو ہے وہ الزام عائد کیا ہے کہ کل جو ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا گیا، پکڑ دکڑ جتنی بھی کی گئی ہے، اس کا سارا الزام جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان پر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سپریم کورٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ سپریم کورٹ کی ذمہ داری، امیدواروں کو پولیس نے اٹھا لیا اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ثبوت دیں۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے امیدواروں کو پولیس نے اٹھا لیا ہے۔ اب پولیس نے تو اٹھا لیا ہے، اب جو ہے وہ جب چیف جسٹس صاحب کو کہا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ پولیس نے اٹھایا ہے، تو اب جو ہے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں
کہ مجھے ثبوت دے. اب ثبوت آپ کس چیز کا دیں بھی؟ آپ کو ویڈیوز وغیرہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اور کیا کہا انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی کو جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیا جا رہا. سپریم کورٹ سموٹو الیکشن لے رہی ہے. آئین کے آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کارکنان نکلے ہیں. مطلب ہے کہ آرٹیکل 15، 16 اور 17 کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود جتنا بھی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں آپ ایک ٹف معاملات چل رہے ہیں، ایک بڑا ہی سنجیدہ قسم کا جو ہے وہ الیکشن کیا جا رہا ہے، الیکشن ہو رہا ہے، اور اتنی سخت جو ہے وہ صورتحال میں ہمارے کارکنان نکلے ہیں. میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے کہا اور میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے. اچھا جی، یہ فکس میچ چل رہا ہے. میں کیا کروں؟ عمران خان صاحب کا جج کو کہنا ہے کہ یہ فکس میچ چل رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آگے سے جو ہے وہ جج نے کیا کہا ہے عمران خان صاحب؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ بدتمیزی نہ کریں. آپ انہی باتوں کی وجہ سے ٹرائل یہاں پر لایا گیا. میں باتیں نہیں سننا چاہتا، آپ کی عزت کرتا ہوں اور سمجھوتا نہیں کرتا. فیصلے کو چیلنج کرنا آپ کا حق ہے. یہ جج صاحب کا کہنا تھا. عمران خان کے وکیل سکندر ذوالقرنین کی جانب سے اسٹیٹ کونسل کی تعیناتی کے خلاف گواہوں پر دوبارہ جرا کرنے کی درخواست عدالت میں لائی گئی ہے. اچھا جی، جس طریقے سے ٹرائل آگے بڑھ رہا ہے، ہم سے جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. اگر میرا موقف نہیں سنا گیا تو میں مجبور ہو کر کہے گا آئی ہیو ویسٹڈ. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا. جی، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. انسانی تقاضوں کو پامال نہ کریں. جب بندہ جھگڑا ہو تو ڈپریشن میں اونچی آواز میں بات تو ہو سکتی ہے. یہ عمران خان صاحب کا جج صاحب کو کہنا تھا کہ جب بندہ جھگڑا ہوا ہو اور جو ہے وہ ایک سزا کاٹ رہا ہو تو اس میں جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار بندہ ہو جاتا ہے اور ڈپریشن میں اونچی آواز میں بات ہو جاتی ہے. جی، جج ابو الاسلات محمد ذوالقرنین کے اہم ریمارکس ہیں جی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی، آپ کو اور آپ کے وکلا کو جو ہے وہ موقع دیا جا رہا ہے جن کو آپ نے انکار کیا ہے. میں نے حکومت کے اخراجات پر اسٹیٹ ڈیفنس کونسل مقرر کیا. میں نے آپ کا جرا کا حق ختم کر دیا. اللہ کے خوف سے ڈرے، اتنی ناانصافی نہ کرے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا کہنا تھا. جی، عثمان ریاض گل نے مجھ پر جو جملہ کسا ہے میں نے وہ سن لیا تھا. یہ جج صاحب کا کہنا تھا. جی، سفر کیس کی سماعت جو ہے وہ ڈیلا جیل میں ملتوی کر دی گئی ہے. اب جو ہے وہ بڑا اہم رول ہے. وہ کیا جی؟ سائفر کیس کی آج کی سماعت ملتوی. 342 کا سوال نامہ تیار کیا جا رہا ہے جو ممکن ہے کہ کل بند ہوگا اور جو ہے وہ اس کے بعد حتمی دلائل اور فیصلہ محفوظ کر لیا جائے گا. آئندہ 48 گھنٹوں میں بڑا اہم فیصلہ جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے. جج صاحب نے کہا ہے کہ تمام تر جرا جو ہے وہ میں نے سن لی ہے اور اس پر جو فیصلہ وہ بھی قلم بند کر لیا ہے میں نے، اور جو ہے وہ اس پر فیصلہ جو ہے وہ تقریباً 24 سے 48 گھنٹوں میں وہ سنایا جائے گا. اب اس فیصلے کا انتظار ہے کہ اب اس فیصلے میں عمران خان صاحب کو کیا ریلیف ملتا ہے، کیا شاہ محمود قریشی کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ریلیف ملتا، یا ان پر سزا ان کو ہو جاتی ہے. یہ آئندہ 24 گھنٹوں تک جو ہو سکتا ہے ہمارے آنے والے ولاگ تک جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہوگا اور اس فیصلے پر آپ سے بات ہوگی. تو آج کا ولاگ جن دوستوں کو پسند آیا ہوگا وہ برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور جو کوئی ہماری غلطی کوتاہی ہے وہ بھی لازمی بتائیے گا تاکہ وہ ہم درست کر سکے. تو آنے والے ایپیسوڈ تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.